كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. والد احترام سامعین مکرم، طہارت دے متعلق حدیث شریف جو بیان کی تھی گئی، میرے توڑے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات مبارک ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، ادھا ایمان ہے. طہارت دے وچ غسل ہی آویندا ہے، وضو ہی آویندا ہے، صفائی آویندی، ہر طرح دی طہارت. پھر اپنے گھر دی صفائی، سین دی صفائی، رسیاں دی صفائی، اپنے کپڑیاں دی ہر چیز دی صفائی بہرحال آویندی. نصف ایمان فرمایا گیا طہارت نو. اور اساں الحمدللہ ساڈا ہر عقیدہ، اساں اہل سنت والجماعت ہیں، ساڈا ہر عقیدہ مسئلہ جڑا ہے وہ چار اصولوں تو ثابت ہو ویندا ہے. بار بار یہ چیز آئی ہے الحمدللہ، سانوں زبان یاد ہونے چاہیے. قرآن پاک، احادیث، اجماع امت اور قیاس شرعی، چار اصول ہے. اساں ساڈا ہر عقیدہ مسئلہ الحمدللہ موجود ہے. اور اساں حنفی آکھیا ویندا سانوں، اساں اپنا حنفی مطلب ہے، حنفی فقہ حنفی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے فقہ دے مقلد ہیں چکے، اس واسطے اساں اپنے آپ کو حنفی آدھیں. اور دیوبندی پھر ساڑی دارالعلوم دیوبند دے نسبت ہوندی، اکابر علماء دیوبند دے عقائد نظریات اساں الحمدللہ مطابق ہیں، کیونکہ وہ ساڑے اکابر ہیں، انہاں دے قرآن و سنت دے مطابق عقائد نظریات ہیں، بالکل قرآن و سنت دے مطابق. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساڑی چھوٹی پہچان، پہلی پہچان ہوندی ہے، لیکن اساں یہ پہچان اکثر نہیں کریں دے. اس تو پہلے جڑا اتاں دی پہچان بھئی اساں حنفی اپنے آپ کو حنفی کہنے ہیں. اس تو اتلی پہچان کیا ہوندی؟ اہل سنت والجماعت. یہ ساڑیاں پہچاناں نے. تو ساڑا ہر عقیدہ مسئلہ الحمدللہ جڑا ہے وہ چار اصولوں تو ثابت ہے. طہارت دے حوالے نال اج چند مسائل آ جاویں کہ فقہ حنفی بھئی کیڑے کیڑے وہ سبب ہیں جنہاں نال غسل فرض ہو ویندا ہے. غسل فرض ہو ویندا ہے، او دے سبب کیا ہے، ذریعے کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو چار سبب ایسے ہیں کہ جنہاں دی وجہ تو غسل فرض ہو. اساتے غسل ضروری ہوندا ہے، چار سبب ہیں، چار وجہ ذریعے ہیں بھئی جی دی وجہ تو غسل اپنے میرے توڑے تے مرداں عورتاں تے ضروری، اساں مرداں تے بھی اور عورتاں تے بھی. چار سبب کیڑے کیڑے ہیں؟ نمبر 1 جڑا ہے، پہلا سبب ہے کہ شہوت دے نال نجاست اپنی جگہ تو جدا ہو. بلالا انہاں بچے نو چل اندر وائیں بہ جاؤ، او تو اندر بہ جاؤ، تساں اندر بہ جاؤ، اندر جڑے بچے آویں اندر بہ جاؤ سارے. تا پہلا سبب ذریعہ کیا ہے؟ پہلا سبب ذریعہ کہ شہوت دے نال نجاست اپنی جگہ تو نکلے. منی نجاست شہوت دے نال نکلیے تو پھر غسل ساتھے ضروری ہوئے. یہ مسائل شرم آسان نہیں کرنا چاہیے. پوچھنے یہ جڑے آسان جویں بالغین ہیں دو کم شرم نہیں سے کریں گے، گالم گلوچ اراں پراں، لیکن شرعی مسئلے شرم ساڑے شرم پتہ کیویں ہوندا ہے؟ ساڑے شرم ہی نہیں جنے ایک بندہ ہی نا تے او بندہ بھئی ویندا پیو ہوئے تے جنے جی اگو سوانی آمدی پئیں، ہن تلو چادر کائی نہیں پائی وے، چولا لمہ پائی وے دائی جنے سوانی آمدی پئیں، سوانی دے تما ویکھنے نہیں چولا جنے اُتا چا لیے اکھی تے جنے میں چولا رکھ لئی نا چولا اُتا کھا لیے اس تلو نہیں گو شرم ساڑا ہی نہیں ہوندا ہے. دنیا داری واسطے شرم مسئلے پوچھنے شرم نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. باقی جڑے بے شرمی والے کام تو اللہ سم بچائے، بے حیائی والے کام تو اللہ تعالیٰ سم بچائے، سانو حیا والا بنائے، شرم والا بنائے. حیا جتھے شرم ہن عقیبے نے یار اذان تے چجن یار میں شرم او بڑے اذان دیونی ثواب ہے اللہ دے بندیا ثواب دے کام کی ہے شرم، اور گناہ والے کام جو آپ شرم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ثواب والے کام تے اپڑ تے کرنے، واہ میں اذان دینا آکھے کہ میں دینا باؤ میں دینا ثواب میں لیواں تو کی لاویں میں لاواں، ہر بندے نوں یہ ہوئے
اکی بھی یار جماعت سے کرا دے جنے یار شرم آتی ہے، اذان تو دے چ یار شرم آتی، تلاوت سے کر چ ناچ پاٹ جنے یار شرم آتی، یہ ثواب والے کم ہے نہیں، ادے شرم ادے تو اپنے تے کرنے نے اپنا ثواب والے کام۔ تو پہلا سبب جہدے نال غسل ضروری ہوندا او ہوندا ہے بھئی منی نجاست اپنی جگہ تو شہوت نال نکلیے، شہوت مطلب این ٹپے کے نکلے، علماء نے لکھا فقہاء نے ٹپے کے نکلیے تو پھر غسل ضروری ہے۔ اگر ٹپے کے شہوت نال نہیں نکلے تو موڑ غسل ضروری نہیں۔ بعض لوگ شدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے بھئی انہوں نے بغیر فقہ بیشتی زیورت مسئلہ لکھا ہے بعد بغیر شہوتوں کسی دی منی نکل ویں باہر چاہے کوئی صدمہ پہنچے تاں ہی نکل سکتی، علماء نے لکھے مسئلہ او دے نال غسل ضروری نہیں ہونا۔ شہوت نال دا مطلب ہے ٹپے کے کود کے نکلے او دے نال غسل ضروری ہے، پہلا سبب ہے۔ اچھا دوسرا سبب جہدے نال غسل ضروری ہوندا ہے او کیڑا ہے بلا؟ او اے ہے بھئی علاج۔ علاج عربی دا لفظ ہے، علاج دا مطلب ہوندا ہے بھئی مثال لو جی میں سرمے دانی دے وچ سرمچو، ٹھیک ہے نا جی، مرد اپنی بیوی دے ہم بستری جوں ہی سرمے دانی دے وچ سرمچو داخل ہویا نا تا غسل ضروری ہو گیا۔ یہ بڑا عام مسئلہ ہے، بعض بندے پوچھتے ہوئے دوں بھائی اگر منی نہیں نکلی، سمجھ آ رہی بھئی دخول تو ہو گیا ہے تو منی نہیں نکلی مڑ غسل ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہی دخول ہونا ہے، مثال علماء نے دیتی سرمے دانی دے وچ سرمچو ہوئے تو غسل ضروری، چاہے نجاست نکلی ہے چاہے نہیں نکلی، چاہے انزال ہویا ہے چاہے نہیں ہویا، غسل ضرور، ہاں جی چاہے غسل ضروری، ٹھیک ہے نا جی، غسل فرض ہے۔ اے نہیں آکھنا پہ اجو میرا انزال ہو سی تو جا کے غسل ضروری ہو سی، نہیں، جو ہی دخول ہویا ہے غسل ضروری۔ اللہ معاف کرے، بعض نعوذ باللہ بعض لوگ جانوراں نال غلط کام کریں بدفعلی ہیں، ایسے ہی اللہ معاف کرے، ایسے واقعہ دنیا چ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ہن علماء نے مسئلہ لکھا ہے بھئی اگر ایسا کوئی بدبخت ہے جانور نال جڑا ہے کر لے زیادتی تا او دے نال ہی اسی طریقے غسل تو او دے تے ضروری ہوئے نا بھئی جو ہی دخول، لیکن ہے تو اتنا بڑا جرم ہے، سنگین ترین ہے، بہت بڑا جرم ہے، سنگین ترین جرم ہے، لیکن اے فقہ دی کتاب ہے مسئلہ لکھا ہے باقاعدہ کہ ایسے بھی بدبخت دنیا چ ہوندے بعض۔ تو بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ اگر خامد بیوی ہم بستری ہے جو ہی چلو اندر بندو جو ہی جڑا ہے دخول اندر بیٹھو، تا دوسرا سبب کیا ہے؟ علاج۔ علاج کا مطلب ہے جو دخول ہونا ہے تو غسل ضروری، غسل فرض، اس نال کوئی ضروری نہیں بشاوت ساڈی خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی، نہ جو ہی ہم بستری دخول ہوئے تو غسل ضروری۔ یہ ہم مسئلہ ہمیشہ ذہن رکھنا ہے، بعد یہ نہیں ہوتا پہ اصل ناپاک ودے رواں ہے، دخول ہو جاوے انزال نہ ہوئے اساں کہاں غسل کوئی نہیں ضرورت ودے ناپاک ہوا ہے، یہ نہیں مسئلہ ذہن چ رکھنا ہے، بلکہ آپس سے بیٹھا تھا جلے وڈے بیٹھے ہیں بالغ آپس سے مسئلہ ڈسکس کیتا، ٹھیک ہے، آپ بلکہ اپنی جڑے گھر والے مسئلہ تساں دس سکتے ہو، اپنی گھر والی مسئلہ تساں دس سکتے ہو، سمجھ آ رہی، اور لیکن انہوں دے ذہن چ مسئلہ ہوئے، چھوٹے بچے نہ ہوئے، چھوٹے بچے ایسے مسائل نہیں بیان کیتے ہوئیں گے، سمجھ آ رہی، بھاویں اپنے پتر دیاں ہی ہوئیں انہاں چ مسائل نہیں بیان کرنے، سمجھ آ رہی، لیکن آپس سے جڑے وڈے بالغین بندے نا تو او دے وچ یہ مسائل آپس سے جڑے بیان کیتے جاویں دسے جاویں۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ علاج، جو ہی دخول ہویا تو غسل ضرور، دو سبب آ گئے ذریعے یہ دی وجہ تو غسل فرض ہوتا ہے۔ پہلا سبب بلا کیڑا؟ نہ امتحان لینے بھائی تو یاد ہی کیسا کیتی بھائی، ہاں ٹپے کے شہوت، ٹھیک ہے، شہوت دے نال، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا سبب ذریعہ، ہاں جی بالکل، دیکھو نا ایسی چیز پتہ ہی چلے نا بھائی کوئی سبب کو یاد ہی ہے یا دستی بسر رہا ہے۔ تیسرا سبب ذریعہ او اے ہے حیض، بالغ عورت نو چلو دے اندر بیٹھ، بالغ عورت بڑی عورت تو چلو او دے اندر میں اندر ٹک دی، بالغ عورت جڑی ہوندی نہیں بڑی، اس نو ہر مہینے جو خون آمدا ہے اس نو عربی وچ حیض آدن، خون آمدا ہر بالغ عورت نو آمدا، جو ہی بچی بالغ ہوندی انہوں شروع ہو جاندا او ہے، انہوں آکھیا جاندا حیض، حیض او کم از کم 3 دن ہوندے ہوندے، زیادہ 10 دن ہوندے جڑا آ سکدا ہے پورے مہینے چ، او جو ہی رکنا ہے
بعض 5ویں دن رک جائے، 6ویں رک جائے، 7ویں رک جائے، جو ہی حیض ختم ہو سی نا غسل فرض ہے، اس عورت تے غسل فرض ہے، وہ ضروری ہے پہلے غسل کرے، پھر اودی اگر شادی شدہ ادا خامد اودے نال ہم بستری پھر کر سکتا ہے، پہلے وہ غسل کرے، یعنی حیض ختم ہو سی نا خون جو ہی ختم ہو سی، طریقہ ڈیٹا مختلف ہوندی، علماء نے لکھے، فقہاء نے، یہ اپنی اپنی نا مختلف ڈیٹ ہوندی ہے، او دے مطابق جدوں بھی وہ رکنا ہے خون تو غسل فرض ہونا۔ تیسرا سبب یہ غسل دے واجب فرض ہونا۔ چوتھا سبب، چوتھا ہے نفاس، نفاس، نون فا الف اور سین، نفاس، نفاس کا ہی نادن بلا، یعنی عورت جلے بچہ پیدا ہوتا ہے ادو تو بعد 100 مہینہ جڑا خون آتا ہے انہوں نفاس دا خون آکھیا ویندا، او نفاس دا خون ہوندا ہے، او 100 مہینہ جنوں اساں نے چلا وہ 100 مہینہ، 100 مہینے تو بعد غسل کرنا بھی اس عورت کے فرض ہے۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں کہ جدی وجہ تو غسل فرض ہوتا ہے، بھئی ذریعے بن دن سبب غسل دے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ساڑھے ذہن مسئلہ پکا ہمیشہ ہو ونجے، کوئی ایڈا اوکھے نہیں ہیں، 4 سبب ذریعے ساڑھے ذہن چوں۔ ہن دو مسئلے ہو جان بھئی غسل بعض نہیں واجب ہوتا جنہ چیزاں نال، وہ کہڑی ہیں؟ نمبر 1 مزی نال اور ودی نال اور استحاضہ نال، بس یہ آئی مسئلہ ہوں، زیادہ لمبا نہیں سے گیا ہوں۔ مزی، ودی اور استحاضہ، ان 3 چیزاں نال غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کا ہی نہ دین، مزی آدین بھئی شادی شدہ بندہ جس وقت اپنی بیوی نال کھیل کود کریں دے نا تو چھوٹا موٹا انہیں نجاست ظاہر ہو جاتی، چھوٹی موٹی نجاست ظاہر ہوتی لیکن وہ ٹپے کے نہیں نکلتی، انہیں جی میں سم ویندی، او ہوندی مزی، او مزی ہوندی، او مزی نال غسل واجب فرض نہیں ہویا جی، اس نال فرض غسل نہیں ہوتا، ہاں اس نے دو جہاں کپڑے نال لگے کپڑے نجس ہوئی سے، پنڈے نال لگے پنڈا نجس ہوئی سی، لیکن او صرف وہ جگہ دھونا ضروری ہوئی سی، پورا غسل فرض نہیں ہونا، مزی نال غسل فرض نہیں ہونا، کیونکہ وہ پہلے سبب ایک چیز آ گئی بھئی ٹپے کے نکلن نال، ٹپے کے نکلن نال وہ منی آکھی ویندے او دے نال غسل فرض، لیکن مزی نال فرض نہیں ہے، اے ذہن وچ ہمیشہ رکھیا ہے، مزی نال غسل فرض نہیں ہوندا، ہاں کپڑے تے لگی تو وہ کپڑے اتوں نجس ہوئے سی، پنڈے تے جت لگی وہ پنڈا اس تھا نجس ہوئے سی، لیکن غسل فرض نہیں ہوندا۔ نمبر 2 ودی، ودی آدھن کہ ودی بیماری بھئی جس نوں اساں لا لوائیں جریان، ودی عربی دا لفظ ہے جڑی فقہ دی کتاب ہے جنگ، اور اس کا ترجمہ کیا جریان، یعنی پیشاب تو بعد جڑے قطرے نکلدے لیسدار، انہاں نال بھی غسل فرض کوئی نہیں، انہاں نال بھی غسل فرض، وہ بیماری دے نے، اور او دے نال اگر وہ قطرے جسم تے لگن تو وہ تھا نجس ہو سی، جتے کپڑے تے لگن وہ کپڑا نجس ہو سی، لیکن غسل فرض نہیں ہونا او دے نال، ٹھیک ہے نا، بعض شدن بیماری اللہ تعالیٰ شفا دے، بیماریوں تو بچائے، ساریاں تو بچائے اللہ پاک، ساریاں بیماریاں تو بچائے، لیکن اس ودی نال بھی غسل فرض نہیں ہونا۔ مسئلہ ذہن چ ہوون جو سردیاں ایک بندہ اس مزی ودی نال دڑ دڑ نمدا رہے، او تو شودا گیا ویکھو نا، شریعت تا بڑی آسان ہوئی، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک تا بڑی آسان ہوئی، فقہ تا بڑی آسان، اس واسطے یہ مسئلے ذہن چون کہ دے نال فرض ہے غسل، کہ دے نال فرض نہیں ہے، ساڑھے ایک گل تا پورے ذہن چو آپ بالغ ہاں ہے ساڑی، ٹھیک ہے نا جی، آپ تے اسانو یہ مسئلے ذہن چون ودی نال، ودی کنوں آدن ودی جریان جانے جی ہاں جریان نال بھی غسل فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تے مزی کے شنا دن بلا کیا بلا مسئلہ نہیں عورت نال اپنی نال کھیل کود دے موقع جو نجس ہے سمنا ہے، انہیں ذہن نہیں تو ہوئے نا جی، تو مسئلہ تو ذہن رکھو گا، ہاں مزی دا مطلب بھئی تساں یہ ذہن رکھ لو نا، مزے تو ہیں جیلے بندہ اپنی بیوی نال مزے لے رہے ہوں کھیل کود کر رہے ہوں تو تھوڑا تھوڑا پہلے سم ویندے نہیں قطرے کود کے نہیں ہوندے سم دن، انہاں نال بھی غسل فرض نہیں، ودی نال بھی یعنی جریان نال بھی غسل فرض کوئی نہیں، کیڑا موٹا مسئلہ۔ تیسرا ہے استحاضہ، استحاضہ آخری چیز، استحاضہ کہیں نہ دن، استحاضہ آدن بھئی جی میں سانو جریان دا ہوندہ میں تے عورتاں واسطے لکوری دا مارز تا استحاضہ انہاں نہ دن بھئی جیڑا ایک حیض تو علاوہ عورت نو جنا چھوٹا موٹا خون اندر ہے ویندہ جو انہوں ایک قسم دا لکوری ہوندہ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰੀਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਸل فرض کوئی نہیں، ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ فرض ਹੁੰਦਾ ہے۔ چلو دے اندر میں بیٹھ جاؤ، چل اندر بیٹھ جاؤ۔ ہاں اساں واسطے جویں ہے نا بھئی ایک جریان دی بیماری انہاں واسطے لکوری، جویں ساڈی اس جریان دی بیماری تے غسل فرض کوئی نہیں، انہاں واسطے بھی اس بیماری تے غسل فرض کوئی، جویں ساڈی واسطے ضروری ہے بھئی ٹپک کے جال نجاست نکلے، انہاں واسطے یہ بھئی ٹپک کے نکل سی تو انہاں تے غسل فرض ہو سی، ٹھیک ہے نا جی۔ انہاں دی بھی یہ چونکہ بیماری کی نہیں ہوئی، اس بیماری فقہاء نے علماء نے لکھے ہوئے او دے تے لکوری نال غسل فرض نہیں ہونا۔ یہ ہیں موٹے موٹے مسئلے، اور موٹے موٹے مسئلے یہ سارے ذہن تو ہونے چاہیے بھائی کہڑے کہڑے سبب ذریعے جنہاں نال غسل فرض ہوتا ہے، کنہاں نال غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہوں کئی گل ذہن چ آ گئی نہیں، کوئی نہ کوئی نقشہ کوئی نہ کوئی، ہاں یہ مسئلے ذہن چ ہمیشہ رکھی دے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں مسائل جتنے فقہاء کرام نے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو سمجھتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈیاں نمازاں قبول فرمائے، سانو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ساڈے بچیاں نیک بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی ذات دے حقوق، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاؤں دی توفیق مرحمت فرما۔ با ادب بنا، با ادب رکھ، نفس امارہ شیاطین دی شروع تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین نیکی علی تقوی علی فقیر جذبات علی زندگی نصیب فرما۔ سانو اچھے بندے بنا، اچھے بندے والے کام کرنے میں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسجداں تیرے گھر ہیں، ساڈے عبادت خانے ہیں، انہاں نوں سانو آباد کرن دی توفیق عطا فرما، ہمیشہ آباد رکھن دی، آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ساڈیاں سستیاں کالیاں غفلتاں دور فرما، اساں پوری امت دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہر ازمائش امتحان تو اساں پوری امت نوں محفوظ فرما، سیلاباں تو بارشاں تو اللہ تعالی بیماریاں جانوراں دیاں اساں انساناں دیاں تمام امراض دور فرما، خیر و عافیت فرما۔ الہ العالمین ہر ازمائش امتحان تو اساں پوری امت نوں محفوظ فرما۔ خیر دی جتنی چیزاں جو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منگیاں اساں امتی منگنے نصیب فرما، جنہیں شرور فتنہ تو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیاں، پناہ منگنے پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ساڈے پیر مرشد صاحب دی صحت عافیت نصیب فرما، خیر و عافیت فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ الہ العالمین ساڈے پیر گھرانے نوں ہر طرح خوشیاں عطا فرما، ساڈے الہ العالمین ساڈے پیر بھائیاں نوں تمام نوں خوشیاں عطا فرما، پوری امت مسلمانوں ہر لمحے خوشیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔